جب کسی ہسپتال میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے اور علاج کے دوران کسی کی جان چلی جائے تو انصاف کیسے ملتا ہے، خاص طور پر اگر الزام ڈاکٹر کی لاپرواہی کا ہو؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج ہم سندھ ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی اہم فیصلے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 2022 YLR یعنی ایئرلی لا رپورٹر صفحہ 63 پر رپورٹ ہوا ہے اور فیصلہ آیا تھا 9 اپریل 2019 کو۔ جی بالکل، یہ کیس ہے ڈاکٹر خیر محمد ساہوال اور 3 دوسرے ڈاکٹرز کا۔ یہ سب سول ہاسپٹل ٹنڈو الایار میں تھے۔ اچھا۔ ان کے خلاف ایک FIR درج ہوئی تھی۔ ایک مریض تھے منتھر علی، ان کی وفات کے سلسلے میں الزام تھا مبینہ طبی غفلت کا۔ کون سی دفعہ لگی تھی؟ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 322 یعنی قتل بالسبب، جو کہ کسی غیر ارادی فعل یا غفلت سے ہونے والی موت سے متعلق ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹروں نے یقینا اس FIR کو چیلنج کیا ہوگا؟ بالکل، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ یہ FIR ختم کی جائے۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ مطلب اصل واقعہ کیا تھا؟ شکایت کس نے کی؟ شکایت کنندہ جو تھے وہ مقتول منتھر علی کے بھائی تھے۔ صحیح۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 اگست 2017 کی بات ہے، وہ اپنے بھائی کو سول ہاسپٹل لائے۔ انہیں دمے کا شدید مسئلہ تھا۔ تو الزام یہ تھا کہ پہلے تو ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر تھے یعنی پٹیشنر نمبر 2 وہ موجود نہیں تھے۔ پھر جب وہ آئے تو کہا کہ بھئی آکسیجن نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر انہوں نے مریض کو پٹیشنر نمبر 1 یعنی ڈاکٹر خیر محمد کے نجی کلینک بھیج دیا۔ اچھا، سرکاری ہسپتال سے نجی کلینک؟ جی، شکایت کے مطابق تو یہی ہوا۔ نجی کلینک میں ECG ہوئی، اس میں دل کی شریان کا کوئی مسئلہ نکلا۔ لیکن وہاں بھی بقول شکایت کنندہ جو ضروری انجیکشن تھا وہ نہیں تھا۔ تو مشورہ دیا گیا کہ مریض کو حیدرآباد لے جائیں۔ اور وہ لے کر گئے؟ جی، لیکن افسوس کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ بہت افسوسناک۔ تو اسی بنیاد پر بھائی نے پھر قانونی کارروائی شروع کی؟ جی، وہ سیشن کورٹ گئے اور کورٹ کے حکم پر ہی ان ڈاکٹروں کے خلاف FIR درج ہوئی۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں ڈاکٹروں کے موقف پر۔ جب ان پر FIR ہوئی تو انہوں نے کیا دفاع پیش کیا؟ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سندھ میں اگر طبی غفلت کا الزام ہو تو اس کی تحقیقات کا ایک مخصوص ادارہ ہے۔ کون سا ادارہ؟ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یعنی SHCC۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ SHCC کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اچھا، کیا قانون میں ایسا لکھا ہے؟ جی، انہوں نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2013 کا حوالہ دیا، خاص طور پر اس کی دفعہ 29 کا۔ وہ کیا کہتی ہے دفعہ 29؟ وہ ایک طرح سے طبی پیشہ ور افراد کو تحفظ دیتی ہے اگر انہوں نے نیک نیتی سے اپنا فرض ادا کیا ہو، یعنی انہیں غیر ضروری قانونی کارروائی سے بچاتی ہے۔ لیکن کیا یہ مکمل تحفظ ہے؟ مطلب اگر واقعی غلطی ہوئی ہو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات خود ڈاکٹروں نے بھی مانی کہ اگر SHCC تحقیقات کرے اور اس میں کوئی ڈاکٹر غلطی کا مرتکب پایا جائے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شکایت کنندہ کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ کیا وہ مانے SHCC والی بات؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مان گئے۔ انہیں اعتراض نہیں تھا کہ معاملہ SHCC کو بھیج دیا جائے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن ان کی ایک شرط تھی، وہ یہ کہ اگر کمیشن کہے کہ غلطی ہوئی ہے تو پھر کیس واپس ٹرائل کورٹ میں آ جائے اور مقدمہ چلے۔ اور اس پر ڈاکٹرز راضی ہو گئے؟ جی، فریقین اس بات پر متفق ہو گئے۔ زبردست۔ تو جب دونوں پارٹیاں ایک طرح سے SHCC کی تحقیقات پر راضی تھیں تو عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ FIR تو پھر بھی موجود تھی دفعہ 322 کی؟ بالکل۔ عدالت نے پہلے تو یہ مانا کہ بھئی دفعہ 322 لگ سکتی ہے اگر موت مجرمانہ غلطی سے ہو، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ غلطی کا تعین کون کرے گا اور کیسے؟ صحیح۔ یہاں عدالت نے ایک بڑے مشہور بین الاقوامی معیار کا ذکر کیا، بولم ٹیسٹ۔ بولم ٹیسٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک برطانوی کیس سے نکلا ہوا اصول ہے، بولم ورسز فریئن ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹی۔ اچھا، کیا کہتا ہے یہ ٹیسٹ؟ آسان لفظوں میں؟ آسان لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو لاپرواہ نہیں سمجھا جائے گا اگر اس نے علاج کا وہ طریقہ اپنایا جسے اسی شعبے کے دوسرے ذمہ دار ماہر ڈاکٹرز بھی درست مانتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے قابل ڈاکٹر بھی ویسے ہی کرتے تو پھر یہ غفلت نہیں؟ بالکل، چاہے نتیجہ بدقسمتی سے اچھا نہ بھی نکلا ہو۔ یہ ایک طرح سے پروفیشنل سٹینڈرڈ کی بات ہے۔ سمجھ گیا۔
تو عدالت نے اس بولم ٹیسٹ اور SHCC ایکٹ ان سب کو سامنے رکھ کر کیا فیصلہ سنایا؟ عدالت نے کہا کہ کیونکہ سندھ میں طبی غفلت کے تعین کے لیے ایک قانونی فورم یعنی SHCC موجود ہے تو یہ بالکل مناسب ہے کہ معاملہ تحقیقات کے لیے اسی کمیشن کو بھیجا جائے۔ تو انہوں نے FIR خارج نہیں کی؟ نہیں، FIR خارج نہیں کی، بلکہ انہوں نے معاملہ SHCC کو بھیج دیا۔ اور کمیشن کو کیا ہدایات دی؟ کمیشن کو کہا گیا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کریں۔ 1 مہینہ؟ ٹھیک ہے۔ اور رپورٹ بنا کر متعلقہ ٹرائل کورٹ کو بھیجیں جہاں وہ FIR 0 التوا تھی۔ اور تب تک ٹرائل کورٹ میں کیا ہوگا؟ ٹرائل کورٹ میں کارروائی معطل رہے گی، یعنی کمیشن کی رپورٹ آنے تک انتظار کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ بڑا متوازن سا فیصلہ لگتا ہے، یعنی الزام کو سنا بھی لیکن فوری سزا یا بریت نہیں بلکہ پہلے ماہرانہ تحقیقات۔ جی بالکل، اس فیصلے کا خلاصہ یہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے FIR کو فوری طور پر ختم کرنے کے بجائے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک ماہر ادارے SHCC کو ذمہ داری دی۔ اور اس میں بولم ٹیسٹ جیسے معیارات کا بھی ذکر آیا؟ یقیناً، عدالت نے SHCC کے قانونی کردار کو تسلیم کیا اور طبی غفلت کے تعین کے لیے بین الاقوامی سطح پر مانے جانے والے معیاروں کو بھی اہمیت دی۔ اس کیس کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام طبی غفلت جیسے پیچیدہ اور حساس معاملات میں کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ ماہرانہ اداروں پر انحصار کرتا ہے تاکہ ایک توازن رہے۔ بالکل، ڈاکٹروں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو اور مریضوں کو انصاف ملنے کی امید بھی رہے۔ ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ جی، وہ یہ کہ کیا اس طرح کے جو خصوصی کمیشن بنائے جاتے ہیں جیسے SHCC، کیا یہ واقعی انصاف کی فراہمی کو بہتر اور مؤثر بناتے ہیں یا یہ بس قانونی عمل میں ایک اور سٹیپ ڈال کر تاخیر کا باعث بنتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر بحث کی گنجائش ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور ممکنہ چیلنجز بھی۔ بالکل۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ اس اہم عدالتی فیصلے کا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.